بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے مسافر ایپیسوڈ 8۔ ایک عزیز کا بچھڑنا امام پاک کے لیے اس قدر روح تڑپانے والا تھا کہ آپ زانوئے غم پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے وقت شہادت کی باقی ماندہ گھڑیاں گنتے۔ بس ایک شہزادہ علی اکبر جلو میں ہے اور ایک قبت بازو عباس علمدار سامنے ہیں۔ اب امام پاک کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اس لیے انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں جبین نیاز جھکائے ہوئے اپنے خالق و مالک سے عرض معروض میں محو ہیں۔ جب زبین انبر سجدہ خالق سے روز و نیاز کی منزلیں طے کر کے بلند ہوئیں تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اب تو غلاموں میں مجھ زفاکش برادر کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا۔ بچوں کے دل جوانوں کا جہاد، بوڑھوں کے کمزور ہاتھوں سے چلتی ہوئی تلواریں دیکھیں، جس سے اب تک سوائے علم بلند رکھنے کے کوئی کارگزاری نہیں ہوئی، وہ آپ کا غلام عباس ہے۔ نور دیدہ بطول اب تو خون رگیں توڑ کر راہ خدا میں بہ جانے کی حسرت میں سرگرم ہے۔ عذرائے کرم مجھے بھی اجازت دے کر میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دیجئے۔ صبر و رضا کے پیکر امام پاک نے اپنے بھائی کا سر مبارک سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے کچھ محبت اور کچھ درد و غم کے آنسو موتیوں کی شکل میں رخسار پر چمکنے لگے۔ دیر تک سینے سے لگانے کے بعد فرمایا، کیا کروں، معاشرت الہی میں چارہ نہیں، راضی و رضا ہوں۔ لیکن ساقی کوثر کے لال، بچوں کی پیاس ان کی ماؤں کے صبر کو ڈگمگا رہی ہے۔ وہ پیاس کی حالت میں سخت بے قرار ہیں اور ان کی بے قراری ان کی ماؤں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی عباس علمدار خیمے کی طرف چلے۔ داخل ہوتے ہی سفینہ اور علی اصغر کی پیاس کا وہ عالم دیکھا کہ تڑپ گئے۔ علی کے شیر نے غصے میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، افسوس، فراز سامنے ہیں اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پکاری، بھیا، کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کی دیوار کے مقابلے اکیلے جاؤ گے؟ عباس علمدار نے کہا، میری بہن، تمہیں تفشیش کیا ہے؟ اگر وہاں لوہے میں ڈوبی فوج ہے، کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تیغ خار شغاف نہیں ہے؟ شیر حیدر کی ہمت افزا عباس سے پیاسوں کو کچھ ڈھانڈس ہوئی اور ٹوٹے ہوئے دل سینے بند گئے۔ مشکیزہ کندھے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چلے۔ دشمن حائل ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، شامیوں، اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ حیف صد حیف تم نے فرزندان رسول کو بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمن سے مل کر ان پر پانی بند کیا، ان کے ساتھیوں، عزیزوں، قریبی لوگوں کے سر کاٹے۔ رسول زادیوں اور چھوٹے بچوں کا ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ دیکھو، اب بھی توبہ کا دروازہ تم میں سے بعض کے لیے کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ظلم و ستم اور فرزندان رسول کے قتل سے باز آ جاؤ۔ لشکر اشقیا میں سے شمر دلجوشن، شبس بن ربی، حجر بن الاحزاب تینوں نے سامنے آ کر کہا، اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے پھر بھی ہم تم لوگوں کو پانی کا ایک قطرہ تک نہ لینے دیں گے۔ یہ سنتے ہی حیدر کے شیر کو جلال آ گیا۔ انہوں نے ایک نعرہ شیرانہ مارا اور فرمایا، یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ فرما کر تلوار آبدار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ شاعر کہتا ہے، آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، نگاہ زمین ہوئی ان کی مطلع انبار۔ ہر چار طرف سے یہ اٹھا غلغلہ ایک بار، ہوشیار، خبردار، خبردار، خبردار۔ اے صلی اللہ، کیا پسرے شیر خدا ہے؟ یہ شیر خدا اگر نہیں شمشیر خدا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں
اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا مگر ہوں ساقی کوثر کا پسر ہوں، بلّہ میری ضرب تمانچہ ہے بلا کا، دل بند ہوں میں شیر خدا کا۔ آپ کا حملہ کیا تھا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا، گھوڑے بھڑکنے لگے، سواروں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگی، بزدل فرانی ہرنوں کی طرح بھاگے اور آپ کو ان کو مارتے کاٹتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ گئے۔ نہر پر سینکڑوں ہتھیار بند سپاہی بطور پہرےدار مقرر تھے، اب وہ آپ کے سامنے لوہے کی دیوار بن گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری مسلمانی یہی ہے کہ فراز سے چرند پرند سیراب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں اور شیرخوار بچے ایک ایک بوند پانی کو ترسیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو پیاس سے نڈھال اور گش میں دیکھا ہے۔ آپ ان سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے یزید کی فوج کے سپاہی امیر لشکر عمرو بن سعد کا حکم لے کر پہنچ گئے اور نہر پر تعینات سپاہیوں سے کہا امیر لشکر کا حکم ہے کہ پانی کی ایک بوند بھی خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ حکم سن کر لشکر یزید نے نیزے تان لیے، شیر خدا نے ایک چھلانگ لگائی اور دشمن کی صف کو چیرتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھایا اور فرات میں داخل ہو گئے۔ پیاسے بہشت نے ایک چلو پانی کا لیا مگر اہل بیت کی پیاس پینے سے رکاوٹ ہوئی۔ یہ کہہ کر پانی پھینک دیا کہ اے عباس تم نہر پر اپنی پیاس بجھانے نہیں آئے ہو، جب تک معصوم علی اصغر اور سکینہ کی پیاس نہ بجھا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں۔ حضرت عباس نے مشک بھری اور بائیں کاندھے پر ڈال کر باہر نکلے۔ چاروں طرف سے غل ہوا کہ اگر یہ مشک خیمہ حسین تک پہنچ گئی تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، اس کا راستہ روکو، اس سے مشک چھین لو، پانی بہا دو۔ ادھر سقہ اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح مشک پیاسوں کے خیمے تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ گھوڑا اڑ کر خیمے تک پہنچ جائے مگر سامنے سے کئی سو تیر مشک کا رخ کیے ہوئے نظر آئے۔ آپ مشک کی حفاظت میں ایک طرف ہٹ گئے، یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ دونوں طرف سے گھر گئے۔ جب آپ نے آپ کے دشمنوں کے گھیر میں دیکھا تو بفرے شیر کی طرح حملہ کیا اور دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی، لاش پر لاش گرنے لگی اور خون کی رو بہنے لگی۔ شیر خدا کے لگتے جگر نے میدان کربلا میں ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ لاشوں کے انبار لگا دیے کہ خبیث زراران نامی نے دھوکے سے آپ کے بائیں کاندھے پر ایسا بار کیا کہ بازوئے علمدار کو شانے سے جدا کر دیا۔ آپ نے مشک فوراً اپنے دائیں کاندھے پر لٹکائی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے، لیکن اب بھی وہ طاقت نہ تھی، ایک ہاتھ سے دو کام انجام پا سکتے تھے۔ بچاؤ کی کوشش کرتے کرتے ایک طرف فوج کے پہرے پر اپنا گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید راستہ مل جائے، مگر اس غازی کی خدمت ختم ہونے کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا، یہاں تک کہ نوفل بن ازرق ایک مردود نے تاک کر ایسا تیر مارا جو مشک کو پار ہو گیا اور سارا پانی ایک لخت بہہ گیا۔ عرب کی شجاعت کو بٹا لگانے والے نامردوں نے دیکھا کہ اب مجاہد بے دست و بازو ہے، اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چور چور کر دیا۔ ایک ظالم نے سر پر ایک قرض ایسا مارا کہ آپ نے کہا بھائی جان مجھے پکڑنا، اور گھوڑے سے گر پڑے۔ ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ جو ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز سنی دوڑ کر تشریف لائے، اس وقت زبان مبارک پر الفاظ تھے اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ بے دست و بازو زخموں سے چور بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر کلیجہ تھام کر رہ گئے۔ چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگزی آنکھوں پر میں نثار، اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار،
आंखें फिरा के ढूंढते हो मुझको बार बार, शायद ज़बान बंद है जो लब खोलते नहीं, रोते हुए हम हैं तो बोलते नहीं, बेताब हैं हुसैन बिरादर जवाब दो, ऐ मेरे नौजवान मेरे सफदर जवाब दो, अब जा बल्ब है शब्द पैगंबर जवाब दो, ऐ नूरे चश्म साकी कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सर गोद में धरा रहा और दम निकल गया। अकबर पुकारे हाय चचा भी गुजर गए, रोकर हुसैन बोले भाई किधर गए, मुंह तो उठाओ खाक से रुखसार फिर गए, वो हसरता हुसैन को आस कर गए, अब कौन देगा दुख में नबी के पिसर का साथ, दम भर तुमने छोड़ दिया उम्र भर का साथ, ऐ शेर सब शिकन है मेरे नौजवां, पाऊंगा तुम सा चाहने वाला अब कहाँ, शेर खुदा का आज जहां से मिटा निशान, तुम हुसैन जानता था आपने तन की जान, तेगों में अब सफर नहीं भाई के होते हो, बाजू कटाए शेर से दरिया पे सोते हो। अब वो मरहला दरपेश है कि पत्थर दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, बेबसी बेकसी की इंतहा हो गई। 70 ऐवानों अंसार अकरबा की शहादत के बाद आंखों के सामने एक लर्जा देने वाला तड़पा देने वाला मंजर था। सरो रियाज हुसैनी गोले बाग मुस्तफ़ा, नूर दीदाए मुर्तजा, जानो चमनो मुजतबा, बाप की ज़ईफ़ी का सहारा, तमाम घर बार की आंख का तारा, अहले बैते नबूवत का जगमगाता चिराग, हम शक्ल पैगंबर हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको देखकर तस्वीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंखों में फिर जाती थी। 18 वर्ष की उम्र ऐन शबाब का आलम है, कमर शकिस्ता बाप के सामने सरापा इल्तिजा बनकर अर्ज गुजार हैं, बाबा हुजूर मुझे भी इजाजत मरहमत हो, मैं भी राय हक में सर कटाने और आप पर निसार होने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अकबर की है अरस की मैदान की रजा दो, रास्ता मुझे फिरदौस के जाने का बता दो, बाबा मेरी उल्फत को बस अब दिल से उठा दो, अम्मा भी रुखसत मुझे जाने की दिला दो, कटवाएगा सर ना मैं गुलाम आपसे पहले, जिंदा है बेटा जो मरे बाप से पहले। दिल शकिस्ता बाप ने एक नजर अपने फर्जंद अर्जुमंद पर डाली और फरमाया, बेटा तुझे किस बात की इजाजत दूं, क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से काटने की इजाजत दूं? बेटा तुम तो नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर हो, मैं किन आंखों से इस तस्वीर को खाक और खून में तड़पते और मिटते हुए देखूंगा। मेरी आंखों के नूर तुम ना जाओ मुझे जाने दो, ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी प्यास सिर्फ मेरे खून से बुझेगी। शबिया रसूल ने दस्त बस्ता अर्ज किया, बाबा मैं आपके बाद जिंदा रहना नहीं चाहता, मुझे इन जलील लोगों का कैदी ना बनाकर छोड़ जाइए, बल्कि बहिश्त बरी में जद्द अमजद हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बाबा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा दीजिए। अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा इम्तहान था जिसमें फातिमा का लाल सब्र व इस्तिकामत के साथ गुजर गया। फरमाया, बेटा अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वादा कर चुका हूँ, वरना तुम जैसे गौहरो बेबहा को कौन खाक में मिलाता। अच्छा जाओ बेटा, हुसैन भी आज छाती मजबूत कर ली है, देखता हूँ कि आजमाइश की सिल कितनी बजनी है, देखता हूँ आजमाइश की सिल कितनी बजनी है, देखता हूँ आजमाइश की सिल कितनी बजनी है। हसीनों के हसीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के महबूब व मतलूब नबी आखिर ज़मा के नवासे का वो हसीन फर्जंद हम सूरत महबूब खुदा उन अशकिया में जा रहा है जहां से अब तक कोई वापस नहीं पलटा था। उस वक्त इमाम पाक ने ये नहीं कहा था कि बेटा मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, अब दिल चाहता है कि हजरत इब्राहीम व याकूब अलैहिस्सलाम को सलाम कहकर बारगाह नबूवत में अर्ज किया जाए,
ختیم المرسلین کے نواسے کا صبر دیکھیے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 برس کے جمیل جبان کو سلح جنگ پہنائے اور گھوڑے پر سوار کرایا اور فرمایا بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا، میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری اماں جان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ستم رسیدہ بیویوں کو سلام کہا اور میدان کارزار میں کی طرف چل پڑے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بیویوں اور بچوں پر جو گزری یقیناً اس سے عرش الہی ہل گیا ہوگا۔ داغ اولاد نہیں اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا۔ درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا۔ داغ فرزند حسین بن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ علی اکبر میری محنت کا دھیان کرو، اماں باری میری بستی کو نہ ویران کرو۔ چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا سامان کرو، پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو۔ میرے جیتے جی نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا، اپنی مادر کا جنازہ اٹھا لو بیٹا۔ چھوڑ کر روتا ہوا انہیں خیمے سے اکبر نکلے، پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے۔ پر عجب حال ہے ہم شکل پیمبر نکلے، مڑ کے تکتے تھے کہ خیمے سے نہ مادر نکلے۔ ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی، ٹکڑے ہوتا تھا جگر، چھاتی پھٹی جاتی تھی۔ الغرض دشمن کی فوج کے سامنے تشریف لائے، حسن خدا داد کی ذوق سے میدانے جگمگانے لگے۔ نور جبین سے جمال پیغمبر چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کارزار کو عالم انور بنا دیا۔ صدر فاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ لخت جگر امام حسین ابن بوتراب، شیر خدا کا شیر ہے وہ شیروں میں انتخاب۔ صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب، گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب۔ شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل، بستون حسن میں گل خوش منظر شباب۔ چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان سولہ سرکار بوتراب۔ صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو ان میں فاطمہ زہرا کا مہتاب۔ سولت نے مرحبا کہا شوکت تھی رجز خواں، جرات نے باغ تھامی شجاعت نے لی رقاب۔ چمکا کے تیغ مردوں کا نامرد کر دیا، اس سے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب۔ مردان کار لرزہ بر اندام ہو گئے، شیر افغانوں کی حالتیں ہونے لگیں خراب۔ میدان میں اس کے حسن و ہنر دیکھ کر نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شباب۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے میان میں شمشیر آبدار نکالی، اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، زبان مبارک سے رجز پڑا، یہ فرما کر ایک نعرہ مارا اور فرمایا او ظالموں، اگر اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازوئے حیدر دیکھنا ہے تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و تبا تھی کہ تنہا شیر سیاں کے سامنے آتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھتا اور ان کی برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک مقابلہ کرے، تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مثل ساکا ان پر حملہ کر دیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے، ایک ایک بار میں کئی سر گرا دیے، ادھر میمنہ پر چمکے ادھر منتشر کر دیا، ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو کشتی کے پشت کر دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گل شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا، باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ابا جان پیاس
کے غلبے سے سخت بیتاب ہوں، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اتنے امام پاک نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو تشنہ شہادت کو دیتے۔ دست شفقت سے چہرے گلگلوں کا درد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ساقی کوثر کے ہاتھ کوثر کا جام پینا، جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پیاس تمہیں کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا کبھی پیاسا ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنہ شہادت فرزد نے امام پاک کی زبان مبارک کو چوسا، انہیں فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت امام پاک نے اپنی انگوٹھی فرزند ارجمند کے منہ میں رکھ دی۔ شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور دشمن کے لشکر میں مقابل ہو کر صدا دی، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ عمرو بن سعد نے طارق بن شیخ سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابل ہو۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہے تیغ کر دیا۔ بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس کے باوجود تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوے شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزندان رسول و اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گلے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادے نے کمال ہنرمندی سے اس کا وار رد فرما کر اس کے سینہ پرکینہ پر ایک بار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینے میں پار ہو گیا اور وہ گھوڑے پر سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے بفور غصے سے پاگل ہو کر شہزادہ جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگ کا شعلہ بن کر شہزادہ امام پر ٹوٹ پڑا۔ لختے دل حسین نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ دشمن کے لشکر پر حیدر کے شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دمبا خود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسعرہ بن غالب کو فرزندان حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرا نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادے حسین نے تلوار سے نیزے کو قلم کر کے مسرا کے سر پر تلوار کی ایک ضرب حیدری لگائی کہ مسرا تو ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ اب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کا مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ جگر پارہ بطول علی اکبر پر حملہ کریں۔ چنانچہ بشار اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ وار ہوئے۔ شہزادہ امام بھی شجاعت بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کر کے خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ سخت زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے دست و بازو میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ کا ہاتھ سست پڑنے لگا تھا کہ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں اور چمن فاطمہ زہرا کا یہ گل رنگین اپنے خون میں نہا گیا۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو اہل شہر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے قلعے کہتے ہوئے آہ میرے پسر، پایا تھا جسے مدتوں میں خاک چھان کر، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کر۔ شہزادہ انور پشت زین سے زمین پر آ رہے تھے، رہبار سے گرتے ہوئے پکارا، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ اب جانباز بیٹا آغوش پدر میں اپنی جان
اللہ کے حضور پیش کر کے فردوس بری میں پہنچا تو مظلوم کربلا نے لاش مبارک زمین پر رکھ دی اور فرمایا اے میرے فرزند، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آب و روزی پر کس قدر دلیر ہیں۔ میرے بچے تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ دشمن کے لشکر میں سے حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے سے دوڑ کر نکلی، وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ گویا آفتاب نکل آیا، اور وہ یہ پکارتی آ رہی تھی اے میرے بھیا، اے میرے بھیا کے فرزند، اور وہ بےتاب نہ آ کر علی اکبر کی لاش پر گر گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ مجھے بتایا کہ یہ ہمشیرہ حسین زینب بنت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس دل فگار غم گسار پھوپھی نے شہزادہ امام علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ روزن خیمے میں اسی شہزادے کی شہادت کے قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھی۔ اب پیارے بھتیجے کو خان و خون میں تڑپتا دیکھا تو بےتاب ہو گئیں، ضبط نہ کر سکیں، خیمے سے باہر نکل آئیں اور بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں پر گر پڑی۔ مظلوم کربلا نے دکھیاری بہن کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لائے اور فرمایا اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے، صبر و ضبط سے کام لو، آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور شہزادہ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب و جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کر خیمے کے قریب لا کر رکھ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا میرے معبود، آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کر دی ہے۔ میرے مولا میرا یہ ہدیہ قبول فرما۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو ہی ستم رسید غم نصیب ماں نے اپنے نور نظر کی لاش کو پاش پاش دیکھا تو چلا اٹھی اور کہا اے جان فاطمہ میرا پیار کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سرب سہی کے قد کو دیکھ لوں، ایک بار شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ عزیز دوستو، کل کی ویڈیو میں حضرت امام حسین کی شہادت کا بیان ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔